اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آج کی ویڈیو میں سب سے اول اس بات کا اقرار کہ یہ موضوع سورہ کہف میں بیان کردہ واقعات کے حوالے سے سب سے زیادہ مشکل، ہمہ جہتی اور اصرار سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر یہ عاجز، عاصی اور بندہ ناچیز دعا گو ہے کہ اے اللہ تو اپنے اس بندے کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے کر بخش دے، اور اگر مجھ سے کوئی بھول یا غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرما کر میرا سینہ نور و ہدایت کے لیے کھول دے، آمین۔ سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجودہ دور کے اس کڑے دجالی فتنے کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یاد رہے، میری اس تمام کاوش کا مقصد محض اس واقعے کے ظاہری مندرجات پر بات کرنا نہیں بلکہ اس کے روحانی اصولوں کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ میرا جو سامع اور ناظر ہے اس کے دل میں میری بات اتر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کسی بھی نبی کو کرا سکتے تھے؟ یہاں حکمت یہ ہے کہ جس علم لدنی کا بیان یہاں ہوا ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس امت مسلمہ کو وہ نصیحت اور کار عمل کی ہدایت ہے جو امت مسلمہ کو دجالی فتنے کے دوران اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ موجودہ دور کے فری میسنز اور الومناٹی کے لوگ اسی فرعون کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جس کا ظالمانہ نظام اس دجالی فتنے کے بانیان کے لیے راہیں متعین کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ تم اس سفر کو اختیار کرو تاکہ اس بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کرو اور خود بھی سیکھو، اور تمہارے لیے جو سبق ہے وہ آخر زمان کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کے ابواب کو کھول دے گا۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور جن کا درجہ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام سے بہت بڑا تھا، اور ہمیں کسی طور پر بھی یہاں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو کم بتایا گیا ہے۔ یہاں صرف اور صرف مقصدیت علم الغیب اور علم لدنی کے حوالے سے آخر زمان میں پیش آنے والے مقابلوں، مسائل اور مصیبتوں کا حل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مجمع البحرین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ خرطوم کے مقام پر ہے۔ خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ اس سفر میں حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بھی تھے۔ مجمع البحرین کے قریب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ایک سمبولک یعنی علامتی واقعہ ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو یہ دونوں علم یعنی علم لدنی اور دنیاوی علم حاصل تھے۔ ہم یہاں ترجمے کو پیش نہیں کریں گے بلکہ ان واقعات سے جو سبق حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے۔ یہاں پہلا عملی درس ہمیں کشتی والے نمونے سے ملتا ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو خراب کر دیا تھا۔ اس نمونے میں موجودہ دجالی دور کے ظالمانہ ٹیکس نظام کے اوپر ایک انتہائی کڑی تنقید کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ جب تمہیں یہ معاملہ درپیش آئے تو تم اس ظالمانہ نظام کے دل لبھانے والی آزمائشوں اور آرائشوں میں مت پڑو، اور اگر ہو سکے تو ان چیزوں کو ہی ظالمانہ حکومتوں کے سامنے سے ہٹا دو تاکہ وہ تم سے ان چیزوں پر ٹیکس اور سرود وصول نہ کر سکیں، یعنی تم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دو۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بینکوں کے قرضے، زیورات، آرائشی پکوان اور قیمتی لباسات کے جھمیلوں میں پڑھ کر آج انسان کہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھر رہا ہے تو کہیں اور سا ٹیکس۔ اس لیے کبھی کبھی عیب دار چیز جیسا کہ وہ کشتی ہو گئی تھی انسان کو ان ظالمانہ ٹیکسوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عملی نمونہ دجالی دور کے ایک انتہائی بڑے فتنے یعنی نافرمان اولاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بظاہر معصوم نظر آنے والے لڑکے کا جب قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مضطرب ہوئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے اس پاک نفس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس لڑکے کے والدین مومن تھے، لیکن یہ جب بڑا ہوتا تو اپنی سرکشی اور نافرمانی سے ان کے لیے ننگ و عار کا سبب بن جاتا، اس لیے بہتر تھا کہ اس کے والدین بے اولاد رہتے، اور اگر مناسب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے جو اخلاق میں بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہوتی۔ اس لڑکے کے اندر جس نافرمانی کے جذبات ان کو نظر آئے وہ کسی نہ کسی طور پر دجالی فتنے کے اثرات سے اور بھڑک جاتے، اور یقینی طور پر وہ اپنے طغیان اور سرکشی، کفر و اطاعت کا
दबाव डालकर अपने इन मोमिन वालिदैन को भी परेशान करता। हाँ, आज हम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के माहौल में इसी दज्जाली फितने के असरात देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मगरबियत की तालीम दी जाती है और माँ बाप का एहतराम, इनसे हुस्न सलूक और सिला रहमी का कोई सबक नहीं दिया जा रहा। यकीनी तौर पर यह आखिर ज़मा की इस बड़ी अलामत की तरफ भी इशारा करती है, जिसका जिक्र हमें हदीस जिब्राइल में मिलता है, जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत की बड़ी निशानियों के मुतालिक बताया और बताया कि जब लौंडी अपने मालिक को जने तो ये क़यामत की एक बड़ी निशानी है। यहाँ साफ जाहिर है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी एक आम अलामत की बात कर रहे हैं जो हर घर में होगी। और अगर हम मगरबी ममालिक में रहने वाले लोगों की बात करें, जहाँ दज्जाली फितना बहुत आम है, तो तमाम के तमाम लोग आज अपनी औलाद से डरते हैं कि अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। और हकीकत की नज़र से देखें तो आज औलाद अपने वालिदैन को हुक्म देती नजर आती है और बिल्कुल उनका रवैया उनके साथ अपने गुलामों के साथ जैसा नजर आता है। तीसरे अमली नमूने में एक मुस्बत पहलू को भी अल्लाह ताला ने उजागर किया है और बताया है कि मामला ऐसा नहीं होगा कि हर औलाद या आदमी दज्जाली फितने से मुतासिर हो जाएगा, बल्कि बहुत से मोमिन मर्द और औरतें नेक भी होंगे। बज़ाहिर जिस बस्ती की बात की गई, जिन लोगों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खाना देने से इनकार कर दिया था, वहां 2 यतीम लड़के भी थे जो यकीनन नेक थे और इसी बस्ती के बाशिंदे थे, मगर इनके सिले और खजाने को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया की नजरों से पोशीदा कर दिया, यानी उस मकाम पर एक उन्होंने दीवार बना दी थी। यहाँ पैगाम यह है कि बज़ाहिर इस दज्जाली दुनिया में बहुत से काम ऐसे नजर आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और जिनका दुनियावी सिला भी कुछ खास नजर नहीं आता, मगर इन्हीं में आखिरत की कामयाबी का राज होता है। दीवार बनाने का मतलब भी यही था कि खजाने को छुपा दिया जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आज के इस पुरफितन दौर में इन कामों का सिला भी छुपा दिया है, जो एक दिन जन्नत के खजाने के तौर पर हम सब मुसलमानों को जो अच्छे काम करेंगे मिलेगा। अगली आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह हजरत जुल्करनैन को पेश आने वाले हालात के मुतालिक बात होगी, जिसमें याजूज और माजूज का हवाला भी होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।